دوستو ہم میں کوئی خامی ہوتی ہے تو ہم اس خامی کو کور کرنے کے لیے اپنا کچھ بہانے بناتے ہیں اور ایکسکیوزز کریٹ کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم چاہتے ہیں کہ وہ جو ہمارا خامی ہے، کمی ہے، اس کو لوگ جو ہے نا وہ مطلب تسلیم کریں اور اس کی وجہ سے ہم سے نفرت نہ کریں۔ تو سیم جو غالب میاں ہیں وہ واعظ صاحب کو فرماتے ہیں کہ واعظ میاں آپ دیکھیں کہ جو ابرو ہے اور ابرو کے محراب ابرو کے نیچے آنکھ ہے، اور اسی طرح جو محراب ابرو کو وہ مسجد کی محراب سے تشبیہ دیتے ہیں اور آنکھ کو جو ہے نا شراب خانے سے تشبیہ دیتے ہیں کہ جیسے شراب جو ہے نا آنکھ جو ہے نا نم ہوتی ہے اور آنکھ میں پانی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ آنکھ میں نشہ بھی ہوتا ہے، نظر آتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے وہ واعظ صاحب کو فرماتے ہیں غالب میاں کہ اللہ تعالیٰ نے ابرو کے پاس آنکھ کو بنایا ہے، تو اسی طرح جو ہے نا جو مسجد ہے نا اس کے ساتھ قریب قریب اگر ہم میخانہ بنا لیں یا میخانہ بنا لیا جائے تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا، تو میں پرستوں کا کام ہو جائے گا۔ تو غالب میاں کا وہ ہے مطلب ہے، اور آج ہم اس کو پڑھیں گے غزل کو۔ غالب میاں فرماتے ہیں مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے۔ وہی اقبال صاحب کے شعر جو ہے کہ جیسے کہ وہ اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ ساقی شراب پینے دے مسجد میں بیٹھ کر، یا وہ جگہ بتا جہاں پر خدا نہ ہو، کہ بھئی خدا تو ہر جگہ موجود ہے تو بھئی مسجد میں بھی پینے دے ہمیں۔ تو سیم اسی کی طرح کا مفہوم ہے، اور یہ غالب میاں فرماتے ہیں کہ مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، کہ مسجد کے قریب بھی کوئی میخانہ شیخانہ بھی ہو وہاں، تاکہ جس وقت عبادت ہو تو عبادت کریں ورنہ میخانے میں جائیں۔ تو مسجد کے زیر سایہ خرابات چاہیے، بو پاس آنکھ قبلہ حاجات چاہیے، کہ قبلہ حاجات مطلب حضرت واعظ صاحب، یہ جو آنکھ ہے اس کی ابرو کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آنکھ بنائی ہے، تو جو مسجد ہے نا اس کے ساتھ ساتھ اگر میخانہ بنا لیا جائے تو یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بھی تو ابرو کے ساتھ جو آنکھ کی ابرو ہے اس کے محراب کو جو ہے نا مسجد کی محراب سے تشبیہ دیتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے بھی آنکھ کے ابرو کے ساتھ آنکھ بنائی ہے، تو ہمیں مسجد کی محراب کے ساتھ اگر میخانہ بنا لیں تو کیا بات ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، اچھا ہوگا یہ۔ تو اور اس شعر کی کیا بات ہے، غالب میاں فرماتے ہیں عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، کہ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کے کچھ تو مکافات چاہیے، کہ بھئی آپ جو ہے نا کسی پہ عاشق ہوئے ہیں تو ہمارے ساتھ جو ستم آپ نے کی ہے اس کی کوئی تلافی تو ہونی چاہیے نا۔ وہ جیسے کہتے ہیں نا جیسے کرنی ویسے بھرنی، تو اگر تو نے ہم پہ بہت زیادہ ظلم کیا ہے تو اب تو بھی کسی کا عاشق ہو گیا ہے تو اب وہ تمہارے ساتھ ظلم کرے گا، وہ تجھ پہ جو ہے نا تیرے ساتھ جفا کرے گا اور تجھے جو ہے نا تجھ پہ ستم کرے گا، تو تجھے اس کا پتہ ابھی مزہ آئے گا کہ کسی پہ ظلم کرنا اور کسی کو ستانا کتنی بری بات ہے، اور کتنا بندہ تنگ ہوتا ہے دوسرے سے۔ عاشق ہوئے ہیں آپ بھی ایک اور شخص پر، آخر ستم کی کچھ تو مکافات چاہیے، اور دے داد اے فلک دل حسرت پرست کی، کہ اے فلک ہمیں جو دل حضرت پرست ہے ہمارا نا، جس میں حضرتیں ہی حضرتیں ہیں، اس کی تو جو ہے نا کچھ نہ کچھ داد تو دے دے، ہاں کچھ نہ کچھ تلافی مافات چاہیے، کہ جو ہمارے ساتھ گزر چکا ہے، ایک ہی حسرت ہماری پوری نہیں ہوئی ہے تو کم از کم اس حسرتوں کی تو داد تو دے نا، کہ یار ہم نے حسرتیں جو کی وہ ادھر پڑی ہوئی ہیں اور ایک بھی قبول نہیں ہوئی، تو کم از کم مطلب ہے اس قبول تو نہیں کیا آپ نے، لیکن اس کی داد تو دے نا کہ بھئی ہم نے مطلب ہے حسرت کرنا چھوڑا نہیں، ہم نے زندگی سے ہار نہیں مانی۔ اور اس شعر کی کیا بات ہے، وہ غالب میاں فرماتے ہیں کہ سیکھے ہیں معروفوں کے لیے ہم مصوری، اور تقریب کچھ تو بہر ملاقات چاہیے، کہ خوبصورت لوگوں سے ملنے کے لیے کوئی بہانہ تو چاہیے بھائی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے جو ہے نا مصوری اس کے لیے سیکھی، کہ ہم انہیں کہیں گے کہ بھئی آپ کی ہم تصویر بناتے ہیں، ہم تو بڑے اچھے مصور ہیں، تو آئیے بیٹھیے ہمارے پاس، تو کچھ نہ کچھ ان سے ملنے کا جو ہے نا کوئی بہانہ مل جائے گا۔ مصوری غالب کے اس میں نا، غالب کے لحاظ سے مصوری کا مطلب یہاں پہ شاعری بھی ہے، کہ غالب میاں نے جو شاعری کی
وہ بھی تو خوبصورت لوگوں کے لیے ہی کیا۔ تو غالب یہ فرماتے ہیں کہ سیکھے ہیں معروفوں کے لیے ہم مصوری، تقریب کچھ تو بہرے ملاقات چاہیے، اور میں سے غرض نشاط ہے کہ اس روح سیاہ کو، آئے ہائے ہائے کیا بات ہے اس شعر کی، میں سے غرض نشاط ہے کہ اس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے۔ غالب یہ کہتے ہیں کہ یار ہمیں نشاط نہیں چاہیے، ہمیں تو خوشی نہیں چاہیے، کوئی نشہ کر کے یا شراب پی کے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم جو ہے نا خوشی ڈھونڈنا چاہتے ہیں، نہیں، ہمیں تو غموں سے اور تکلیفوں سے اور یہ دنیا کے مصائب جو ہیں اور ان کی جو دکھ ہیں اس سے جو ہے نا اپنے آپ کو بے خود کرنے کے لیے جو ہے نا ہم پیتے ہیں کہ یار یہ تکلیفوں، دکھوں اور مصیبتوں اور یہ ڈپریشن کا جو ہم شکار ہو جاتے ہیں ان دکھوں کی وجہ سے، وہ تاکہ ہم بھول لیں، تھوڑے بے خود ہو جائیں۔ تو میں سے غرض نشاط ہے کس روح سیاہ کو، ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے، اور کیا ہے کہ ہے رنگ لالا و گل و نسری جدا جدا، کہ لالا و گل اور نسری یہ سارے جو پھول ہیں ان کے رنگ تو جدا جدا ہیں، ہر رنگ میں بہار کا اثبات چاہیے، لیکن ہر رنگ جو ہے نا ہمیں یہ بتاتا ہے کہ بہار ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ عشق حقیقی کی طرف بھی جاتا ہے کہ اس دنیا میں بڑی خوبصورت چیزیں ہیں اور پھول ہیں اور یہ سب، لیکن یہ سب جو چیزوں کے رنگ ہیں اور خوبصورتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کی وجہ سے ہے، تو مطلب ہے کہ مخزن وہی ہے، ہاں۔ تو اور کیا کہتے ہیں کہ سرپائے خم پہ چاہیے ہنگام بے خودی، رسوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے، کہ سرپائے خم پہ، کہ شراب والے مٹکے پہ جو ہے نا سر چاہیے جب آپ بے خود ہوتے ہیں، جب آپ فل نشے میں ہوں تو پھر آپ جو ہے نا وہاں خم پہ ہی سر رکھ کے پڑے رہیں، اور کیا ہے کہ روح سوئے قبلہ وقت مناجات چاہیے، لیکن جب آپ دعا مانگ رہے ہیں تو پھر آپ کو قبلے کی طرف آپ کا منہ ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، مطلب جو کام جس وقت جس کام کا ٹائم ہے وہ کرنا چاہیے، عبادت کے وقت عبادت اور پینے پلانے کے وقت پینا پلانا، یعنی بحسب گردش پیمانہ صفات عارف ہمیشہ مست مہ ذات چاہیے۔ وہ کہتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ کی صفات تو بہت زیادہ ہیں، تو ان صفات میں گم ہونے کی بجائے آپ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی میں گم ہوں، آپ اللہ تعالیٰ ہی کو پہچاننے کی کوشش کریں اور انہی کی جو ہے نا عبادت کریں اور انہی میں مست رہیں، تو جو ہے نا صفات میں کہیں ایسا نہ ہو کہ گم ہو جائیں آپ، کہ وہ جو صفات تو اللہ تعالیٰ ہی کا حصہ ہے، تو اگر آپ صفات میں گم ہوتے ہیں یا آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کریں، تو مست مہ ذات مینس عارف ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف ہی رجوع کرے۔ اور نشونما ہے اصل سے غالب فروغ کو، ٹھیک ہے، نشونما ہے اصل سے غالب فروغ کو، خاموش ہی سے نکلے ہے جو بات چاہیے، کہ نشو و نما جو ہے نا بڑھوتی یا گروتھ جو ہے نا وہ ہمیشہ سے ہوتی رہی ہے، اور کیا ہے کہ خاموشی سے ہی نکلتی ہے ہر جو بات ہوتی ہے، مینس کہ جب بھی ہم بولتے ہیں تو پہلے تھوڑا سا سوچتے ہیں یا تھوڑا سا ہم دیکھتے ہیں، خاموش ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے نا ہم بات کرتے ہیں کہ یار کیا بات ہوگی، تو خاموشی ہی اصل میں بات کرنے کی وجہ ہے کہ اس خاموشی سے آگے پھر بات نکلتی ہے۔ تو کیا بات ہے، یہی کہیں گے کہ لو یو غالب۔